بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الملک مکیہ. سورت کا نام ملک ہے اور نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے. وَهِيَ 30 آیات، اس میں 30 آیات ہیں. وَفِيهَا رُكُوعان، اور اس میں 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بڑی بابرکت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہیاں ہیں. ملک و ملت اس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت طاقت اختیار رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، تم میں کون بہت اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، کردار اور اعمال کے اعتبار سے. وہو العزیز الغفور، اور وہی غلبے والا معاف کر دینے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے بنائے 7 آسمان طے بتائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھیں گے آپ رحمان کی اس خلق میں، تخلیق میں کوئی کمی. تفاوت کا معنی ہے جس میں بے ترتیبی ہو، اس میں کوئی گنجائش ہو، یہاں کمی رہ گئی. فرجع البصر، بس آپ پھیریں لوٹائیں اپنی بصارت کو، نگاہوں کو، اور دیکھیں هل تری من فطور، کہیں آپ کوئی دراڑ، کوئی سوراخ دیکھتے ہیں. ثم ارجع البصر کرتین، پھر آپ پھیریں لوٹائیں اپنی نظروں کو 2 بار. ینقلب الیک البصر، پلٹ آئے گی آپ کی طرف آپ کی نگاہیں، یا آپ کا وہ دکھانا جو ہے بصارت، آپ کی نگاہیں آپ خاسئا وہو حسیر، وہ ناکام ہو کر لوٹے گی اور وہ حسرت زدہ ہوگی. اس کو وہاں کو گنجائش کمی کی، دراڑ کی، تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ملے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق ہم نے مزین کر دی ہے دنیا والے آسمان کو. پہلا آسمان جو ہے دنیا کی طرف اس سائڈ پہ جو نظر آتا ہے چراغوں کے ساتھ، لائٹنگ ہم نے کر دی ہے. وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے ان ستاروں کہکشاؤں کو، سیاروں کو بنایا ہے رجوما للشیاطین، شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے، ان پر پھینکنے مارنے کے لیے.
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے آگ کا عذاب، شعلوں کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بدترین ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کی نمایاں شان بیان فرمائی ہے۔ کچھ چیزیں عرف عام میں مرفوع ہوئی ہیں لیکن ان کی سند مضبوط نہیں ہے۔ جن بیانات ارشادات کے اشارے سنت رسول سے، ارشادات رسول سے ملتے ہیں، اللہ راس والین سو بسم اللہ ان کی بات، سورت البقرہ، سورت آل عمران، ان دونوں کے بارے میں رسول پاک نے بڑی نمایاں، جس طرح کہ سورت فاتحہ ہے، موعظتین ہے، سورت اخلاص ہے، اور بھی صورتیں، تو نبی کریم نے علیہ السلام خاص طور پر فرمایا کہ یہ قیامت والے دن اس کے پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کرائے گی اور ان پر سایہ بنا دیں گی، اور اس حد تک سفارش کریں گی کہ جب تک وہ بندہ بخشا نہ جائے۔ سنت رسول ہے، حدیث شریف میں بیان آتا ہے نبی کریم جب بھی سوتے سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے سورت ملک کی تلاوت کرنے والوں کو عذاب قبر سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نبی علیہ السلام نے مکمل طور پر 30 آیات کا ذکر ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں اور اس کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اچھا، میں یہاں عرض کروں، اس میں ہم سب سے عموماً کوتاہی ہوتی ہے۔ نبی مکرم کا جو ارشاد پاک ہے اور عمل وہ یہ ہے کہ جب بستر پہ تشریف لاتے، جو بھی اس دور میں بستر تھا، چارپائی ہے یا فراش ہے، آپ پہلے اپنے اس بچھی ہوئی چادر کو صاف کرتے، جھاڑ دے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ کر وہ اذکار کرتے۔ عمومی طور پر ہم لیٹتے ہیں، ساتھ اپنا وظیفہ شروع کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اللہ کا فیصلہ۔ نبی کریم کا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ بستر کو جھاڑ کے صاف کر کے اس پر بیٹھتے، بیٹھ کے پھر آپ یہ ذکر اذکار شروع فرما دیں، جس میں آیت الکرسی کا پڑھنا ہے، سورت فاتحہ کا پڑھنا ہے، پھر سورت 4 اخلاص کا، وہ جو کل ہیں چاروں، خاص طور پر سورہ اخلاص اور موعظتین ان کا پڑھنا، اور 3 بار پڑھنا۔ پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے، پھر آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے سے لے کر اعلیٰ طول بدن کے اوپر اس کو پھونکنا، یہ عمل تھا رسول کریم کا علیہ السلام۔ پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ یہ جو ملک ہے اس کی یا آپ نماز عشاء کے متصل پڑھ لیں، یا بستر پر بیٹھ کر پڑھ لیں، یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ ساری تطبیقات ملتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا، ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی بیوی سے باتیں کر رہا ہے، کوئی وراثت کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، کوئی ٹکٹ اور لڑائی کی بات کر رہا ہے، کوئی ایران کی، سعودیہ کی، ٹرمپ کی باتیں کر رہا ہے، ہو جاتے ہیں۔ پھر برے خواب دیکھتے ہیں، پھر لوگوں سے خواب پوچھتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں مرنے لگا ہوں تیرے نام سے۔ یہ نیند کو اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، 24ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب بندے سو جاتے ہیں تو نیند کی حالت میں ان کی روحیں ہمارے مٹھ میں ہوتی ہیں، ہمارے قبضے میں، والذی لم تمت فی منامها، اور وہ روحیں جو ان کی اپنی نیند میں مرتی نہیں ہیں، ان روحوں کو اللہ دوبارہ بھیج دیتا ہے، چلو جی اور دیہڑی لا لو۔ جب صبح آدمی بیدار ہوتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے اور اس کی نیند فارغ ہوتی ہے، بیدار ہو جاتا ہے، تو پھر بھی تعلیم دی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر کوشش، پھر کاوش، پھر موقع کہ اپنے دن کو گزرے دن سے اچھا بنا لو۔
لیکن بد نصیبی اکثریت و بیشتر مخلوق کی یہی ہے کہ گزرے ہوئے دن سے آنے والا دن اس سے بدتر، اس سے بدتر، اس سے نالاکی، اور پھر حوالے دیتے ہیں لوگ۔ آج بھی ایک پارٹی صبح میرے پاس سفر کر کے آئی، میں نے پوچھا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ صرف فجر پڑھتے ہیں۔ صرف مسلمان اگر فجر کی نماز بات تو پڑھتے ہی نہیں، وہ ایک فرد نے کہا میں پڑھتا ہوں، باقی فارغ۔ گھر میں اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے باقی سارے فارغ ہیں تو اس کا وبال کس پہ پڑے گا؟ بے نماز گھروں کے گھر پڑے گا۔ اور جو پڑھتے ادا کرنے وہ اپنا سٹائل ہے، کسی نے جماعت کے بغیر پڑھی، کسی نے سنتیں بھی چھوڑ دی، کسی نے وضو ٹھیک نہیں کیا، کسی نیت ٹھیک نہیں ہے، کسی کا اپنا طرز ہے، اپنا یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نہ تبصرہ کیا ہے رسول کریم علیہ السلام نے، بعض نمازی ایسے ہیں جن کو 1/2 ثواب ملتا ہے، کسی کو 1/4، کسی کو 1/8، کسی کو 1/6، یعنی جتنے پوائنٹس بنتے ہیں نمبر ملنے چاہیے تھے اتنے نمبر لے کے فارغ ہو گئے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف نماز اعلان کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ضیعت اللہ کمائے ضیعت نہیں، اللہ تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو یہ ساری چیز کاؤنٹ کرتی ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اس صورت کا جو خلاصہ یا اس کے دل کا مسئلہ ہے وہ آپ نے سنا، تو ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی، بابرکت یعنی بہت برکت والی وہ ذات، یعنی ذریعہ برکت ہے وہ ذات۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت وہ ذات ہے، بہت بڑی برکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی وہ سبحان، بڑی وہ ذات، عظیم ذات ہے، اپنے بندے کو رسول پاک کو سیر کرایا۔ تو ادھر اشارہ ہوتا ہے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہیاں ہیں۔ ہمارا انداز ہے کہ یار پھر بادشاہ اسلام میں کتوں آئے ہو۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، میں تنزلی کر رہا، سٹائل پیش کر رہا ہوں، ہمارے لہجے کے ہیں۔ شاہان شاہ، یہ فارسی کا لفظ ہے، شاہانہ شاہ۔ مالک الملک کا ترجمہ بنتا ہے، مالک الملک اور شاہان شاہ ایک ہی ترجمہ ہے، وہ عربی ہے وہ فارسی ہے۔ شہن شاہ کہا جائے یہ بھی شاہان شاہ ہی ہے کلمہ۔ شہن شاہ کتنے رہے ہو؟ اے جی میں 3-4 شادیاں سن اتنے کھجل ہوتا رہا، یہ شہن شاہ ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے رسول پاک فرمایا یہ جملہ اگر کہا جائے یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بندہ بندے کو بادشاہ کہہ رہا ہے، پھر بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے میرے نبی آپ یہ دعا اللہم مالک الملک، اے بادشاہیوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہ۔ شہنشاہ ایران ہو گیا، تجھی بادشاہ ہو گیا، فلانا پروان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ سب کو ملا کے پیش کر رہے ہو۔ اللہ نے منع کر دیا لا تضربوا للہ الامثال، بندوں کی مثالیں رحمان رحیم خالق کے ساتھ پیش نہ کرو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ طاقت میں، نہ حسن و جمال میں، نہ قوت میں، نہ اختیار میں، نہ شاہوں۔ تو ارشاد ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں، بعض لوگ ہاتھ کا ترجمہ گریز کرتے ہیں جی اللہ کا ہاتھ مانا جائے، تو قرآن مجید کے اندر تو بڑی جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کا ہاتھ۔ نبی پر قسم اٹھائی والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ قرآن مجید میں بھی حدیث شریف میں بھی جناب نوح سے آپ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے میرے نوح پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، اور میری وحی کی آنکھوں کا ذکر، چہرے کا ذکر۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کا چہرہ۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، پنڈلی کا ذکر، چہرے کا ذکر، ارادے کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور بیان جو فرمایا ہے ہم نے اپنی مثال مماثلت مخلوق خلق کے ساتھ نہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ، اگر تیرا ہاتھ میرا ہاتھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، آپ کو پتہ نہیں قطعی سم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا،
تو یہودیوں نے بدماشی کر کے بڑے مذاق اڑائے، اے محمد کریم، جو محمد کریم کا رب ہے وہ غریب ہو گیا ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں، وہ پیسے مانگتا پھرتا ہے۔ تو جواب میں فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ارشاد ہوتا ہے سب سن لیا جو تم نے بکواس کی ہے کہ اللہ غریب ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے بل یداہ مبسوطتان، جی میرا حوالہ تھا، اللہ کے تو دونوں ہاتھ فراغ ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں آنکھیں، چہرے کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا۔ تو ادھر یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ اتنا ہے کہ وہ سارے زمینوں آسمانوں کو لپیٹ کے مٹھی میں لے لے گا، اب تیری میری حیثیت کیا ہے؟ تو ہر ماننا ہے جس طرح اللہ کی شان عظمت کو لائق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد اور مطلب ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، آسمانوں زمینوں کو اگر کھڑا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی گرے کو نہیں اٹھا سکتا، کسی ماڑے کو، بیمار کو صحت، یہ سارے حوالے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ ذات ہے جس نے موت کو، زندگی کو، زندگی بھی مخلوق، موت بھی مخلوق، کیوں ایسے کیا ہے؟ تمہیں سمجھانے ڈرانے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تاکہ اللہ پرکھ لے تم میں سے اچھے عمل کون۔ عمل تو سارے ہی کر رہے ہیں، عمل حضرت صاحب سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن جو نمایاں عمل کرتے ہیں، اب دنیا میں بھی لوگ ان کو انعام دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کاروباری لوگ انعام دیتے ہیں، چودھری انعام دیتے ہیں، کارخانے والوں دیتے ہیں، لوگ دکھاتے رہتے ہیں، کارکردگی اچھی ہے اس کی۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، غلبے والا کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتتا ہے، اور شان یہ معاف کر دیتا ہے جیتتا، ہے غالب، ہے خالق، ہے مالک، ہے رزاق، لیکن معاف بھی کر دیتا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، تعارف یہ ہے کہ جس نے 7 آسمان طے بطے کھڑے کیے اپنے فرمان سے، لیبر نہیں لگائی، نہ فرشتے نہ جن، فرمان جاری کیا تو اللہ نے بنا دیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ رحمان کی جو خلق ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی، نہیں میں سمجھا سکا۔ قرآن مجید کا ایک جملہ ہے مخلقۃ و غیر مخلقۃ، کامل خلقت بھی اللہ بناتے ہیں، ناقص الخلقت بھی اللہ ہی بناتے ہیں، مگر میری مراد یہ اگر کسی کی 4 انگلیاں ہیں، کسی کی 6 انگلیاں ہیں، کسی کا 1 کان ہے، کسی کا 1 بازو ہے، کسی کا 1 ہاتھ ہے، تو اللہ نے صرف سمجھانے ڈرانے کے لیے کیا ہے، ویسے مٹیریل اس کے پاس ہے، کمی نہیں ہے۔ تو جو ڈیزائن ہے فطرتاً، دیکھو نا، چھوٹی انگلی سب کی چھوٹی انگلی ہے، 7 والی اس سے بڑی ہے، اس والی سب سے بڑی، سب کا یہی ڈیزائن ہے۔ اگر کمی بیشی کی ہے تو اس نے اللہ نے ٹو کروائی ہے کہ میں اسے کر سکتا ہوں، میری حکیم ہے، چال ہے حکیمانہ، اس پر غور کرو۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی کمی کجی آپ کو نظر نہیں آئے گی رحمان کی خلق میں۔ فرجع البصر، پلٹاؤ لٹاؤ پھیرو آنکھوں کو، ہل تری من فطور، کوئی دراڑ، کوئی کمی آپ کو نظر، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ اور جی مرمت کرنا پائے گا جی، آسمان لیبر لگی ہے جی، آسمان الر گیا جی، انہوں ٹھیک بگا دینے جی، بڑے بڑے انتظامات ہو رہے ہیں جی، آسمان ال رہا جی، کی کریے جی، کی دسیے جی، پھر فلانے ملک اتنا جائے جی، کبھی ایسی خبر نہیں سنی۔ یہ سب سسٹم چل رہا ہے، شمس و قمر، زحل، مشتری، کہکشائیں، تمام سلسلے چل رہے ہیں۔ تو یہی اشارہ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، فرمایا پھر لوٹاؤ اپنی بصارت کو 2 بار، یعنی 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، جب آپ دیکھیں گے پلٹ پلٹ کے، پھر کے آپ دیکھیں گے، ینقلب الیک البصر، پلٹ آئے گی آپ کی نظر آپ کی طرف، خاص ناکام ہو کر، وہ اسیر حسرت زدہ ہو کر آئے گی، لیکن اس کو کوئی، آپ کو کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی قابل اعتراض بات، کوئی انہونی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے آسمانی دنیا کو مزین کیا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں، اس میں زحل، مشتری، شمس و قمر، ستارے، اور اس میں قطب تارے سے لے کر تمام چیزیں، فرمایا ہم نے فٹنگ کی ہے آسمانی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے انتظامات کیے، اس لیے شیطان پہلے، یہ جو جنات ہیں یہی شیطان، یہ چل کے اوپر آسمانی دنیا دفتر ہے مدبرات فرشتوں کا، فرامین اللہ کا وہ لکھ رہے ہیں، فرامین جاری کر،
وہ باتیں سن کے دوسرے کو بتا کے رملیوں نجومیوں کے کانوں میں خبریں پھیلا کے خبر کل ہے ہونے والا ہے، اور کل ڈراؤں نے مر جانا ہے، اور کل فلانے نے اس طرح ہو جانا ہے، اور کل فلانے بم مارنا ہے. یہ ساری چیزیں فرشتوں کو بتائی جا رہی ہیں اور وہ نافذ کر رہے ہیں. جب رسول پاک کا دور آیا تو اللہ نے پابندی لگا دی. اب ان کو شعلے پڑیں گے. اب وہ جاتے ہیں جس میں آتا ہے شیطان ایک بار چڑھ کر جاتے ہیں، اوپر سے وہ تھپیڑے لگتے ہیں، کوئی شعلے لگتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے. ان میں کوئی چراتے ہوئے جملہ سن کے نیچے نیچے پہنچاتا ہے. تو آپ نے وضاحت فرمائی ہے وہ اپنے دوستوں رملیوں نجوموں کانوں میں ایک اوپر والی سنی سچی بات بتاتا ہے، 99 جھوٹ بتا کے تو پھر لوگوں کو ورگلاتے اور روٹی کماتے ہیں. کڑی نہ ہوئی تو منڈا نہ کڑی تو ہونا تو ہے ہی ہے نا. وہ کبھی ہے نا کوئی مخنث ہو جائے یا نہ پیدا ہو، یا بچی ہوگا یا بچہ ہوگا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس قسم کی ٹچکریں کر کے لوگوں کو غلط لائن پہ چڑھا کے جھوٹ بول کے اپنے کام سیدھے کرنا. ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب، سعیر ہوتا ہے کہ وہ جو شعلوں والی آگ نکلتی ہے، شعلے پامبڑ مچ دیں، یہ آگ ہم نے جہنم کو ان کے لیے تیار کر رکھا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. کفر کی حالت میں مرنے والے کافر سارے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مرزائی ہوں، اس قسم کے دہریہ کلندر ہوں، جو لوگ ایسے کفر کی حالت میں اپنے رب کا کافرانہ عقیدہ رکھ کر مرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب و جہنم، جہنم کا عذاب ہوگا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہے جن کا ڈیرا آگ میں ہو. قرآن میں اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ ہم جہنموں کے لیے جہنم کے اندر ایک درخت اگائیں گے، شجرۃ الزقوم. تو بڑا تماشا لگایا انہوں نے. دیکھو محمد صاحب کہتے ہیں جی کدی اگ وچ بھی درخت ہو گئے، کدی پودے اگ وچ بھی ہو گئے. تو پھر اللہ نے جواب دیا جو ہرے درختوں سے آگ نکال سکتا ہے، آگ کے اندر پتیاں بھی اگا سکتا ہے. کیوں کیسا معاملہ ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں، چکماگ وہ درخت ہے کہ ہرے درخت اور ٹہنیوں کو رگڑو تو اس سے آگ نکلتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جب ہم نے یہ بیان کیا کہ جہنم میں وہ زقوم ہوگا، تھور کا درخت اگے گا جہنم میں، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی آزمائش بنایا ہے اور اس پر انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے. کیسے ہوگا؟ فرمایا جو ایسے کر سکتا ہے وہ ایسے بھی کر، اور تہاڈی ایسی تیسی، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارا ایمانیات کے ساتھ اس کا تعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آجو شاہ جی آجو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. کر لو. تبارک الذی، بہت بڑی بابرکت وہ ذات ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہیاں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت طاقت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، تم میں کون بہت اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہی غلبے والا ہے اور وہی معاف کر دینے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان تہ بتہ، طبق ان طبق. ما تری فی خلق الرحمن، آپ نہیں دیکھیں گے رحمان کی اس خلق میں، اس پیدا کرنے کے سسٹم میں، من تفاوت، کوئی کجی کوئی کمی. فرجع البصر، پلٹاؤ اپنی نظروں کو، هل تری من فطور، کہ اب دیکھتے ہیں وہاں کوئی دراڑ، کوئی سوراخ. ثم ارجع البصر کرتين، پھر آپ پلٹاؤ پھیرو نظروں کو 2 بار. ينقلب إليك البصر، پلٹ آئے گی آپ کی طرف آپ کی بصارت، خاسئا وهو حسیر، نامراد ہو کر، اور وہ حسرت زدہ ہوگی، کچھ بھی اس کو نقص، کمزوری، کوئی گنجائش، قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا،
اور تاکہ مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں کے ساتھ، وہی لائٹیں وہ آسمان دنیا پر چمکنے والے کہکشائیں، وجعلناها ہم نے بنایا ان کو رجوما للشیاطین شیطانوں جنوں کو رجم کرنے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کیا ان کو ان کے لیے یعنی شیطانوں کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا عذاب، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ جن نے بے رب کا کفر و انکار نہ شکری کی، عذاب و جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بدترین لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام